والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. فضل والوں کے لیے قسم اٹھانا، حلف لینا جائز نہیں ہے. والساعة اور وسعت والوں کو اس بات کا کہ ان یؤتوا کہ وہ خرچ نہیں کریں گے. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے. حضور علیہ السلام نے افضل اخلاق المسلمین العفو، مسلمانوں کا سب سے بہترین جو اخلاق ہے، بہترین اخلاق کیا ہے؟ اور قیامت والے دن نماز اور روزے سے بڑھ کر جس چیز کی ویلیو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہے. حضور نے فرمایا افضل اخلاق المسلمین، مسلمانوں کا سب سے افضل اخلاق کیا ہے؟ العفو، وہ معاف کرنا. ہمارے پاس یہ خزانہ ہے ہی. چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم ناراض ہو جاتے ہیں. کسی کی غلطی ہو تو معاف کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا. منت اور ترلا کر لے تو پھر بھی معافی کا ہم نام نہیں لیتے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی مبارک فرمان. حضور نے فرمایا جو اپنا عذر پیش کرے اپنی غلطی پر اور آگے سے بندہ اس کا عذر قبول نہ کرے، میں کہ فلا یارد علی الحوض یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ مجھ محمد کے حوض پر نہ آئے کہ ایک اپنا اس کا مسلمان بھائی اس سے معافی مانگتا رہا اور اس نے اسے معافی نہ کیا. سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مسلمانوں کو اخلاق سیکھنے چاہیے. اخلاق میں سب سے اعلیٰ جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے. اللہ رب العالمین میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم معاف کر دو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم زبان سے بھی معاف کر دو، وَلْيَعْفُوا اور دل سے بھی معاف کر دو. صرف زبانی معاف نہ کرو. وَلْيَعْفُوا زبان سے بھی معاف کرو، وَلْيَصْفَحُوا دل سے بھی معاف کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. بلکہ میں آپ کو یہ روایت بھی سناؤں کہ ینادی منادی یوم القیامہ، دنیا کے قیامت والے دن منادی اعلان کرے گا من کان لہ علی اللہ اجر فلیقم. کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ کس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم ہے؟ لا یقوم، نہیں تو کھڑا ہوگا. الا اہل العفو، وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں کسی کو معاف کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دنیا میں معاف کیا ہوگا. یہ مقام ہر ایک کو نہیں ملتا. اللہ رب العالمین نے صدیق کی شان کو یوں بیان کیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اے صدیق، اخلاق کے آپ اس معیار پر ہمیں فائز نظر آتے ہیں کہ جو ایک بندہ ایک مومن کا معیار ہونا چاہیے کہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا. اس لیے حضور میں ارحم علی امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحم دل وہ ابو بکر صدیق ہے. اور پھر راضی علیہ رحمہ نے جو محبت کا نقطہ بیان کیا، اور پھر میں ساتھ کی گفتگو ختم کرنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاق بیان کیے، اخلاق ان میں سے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. محبوب آپ یہ کریں، آپ خذ العفو، آپ معاف فرماتے رہیں، وأمر بالعرف اور نیکی کا حکم دیتے رہیں، وأعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار فرمائیں. معاف کریں، نیکی کا حکم دیں اور کنارہ کشی جاہلوں سے اختیار کریں. سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے اخلاق پر جو سب سے عالی آیت ہے وہی آیت مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی وہ شان بیان فرمائی کہ آپ معاف کرتے رہیں، کیونکہ معاف کرنا یہ اتنا عالی کام ہے کہ اخلاق کی اعلیٰ منازل پر اسے دیکھا جا سکتا ہے اور اسے پرکھا جا سکتا ہے. اور سب سے اخلاق کی بلندیاں اللہ نے اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. راضی کہتے ہیں ثانی اثنین، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. میں کہا کہ ثانی اثنین کا عکس دیکھنا ہے کہ دو میں سے دوسرا، ایک مصطفیٰ اور دوسرے صدیق. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں عکس بتاتا ہوں. رب ذوالجلال نے معاف کرنے میں سب سے اوپر اپنے مصطفیٰ کو رکھا، اور مصطفیٰ کے بعد رب ذوالجلال نے جس کو اس مرتبے پر بیان کیا اس کے بارے میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو. وہ جو معاف کرنے والا ہے، جو درگزر کرنے والا ہے، وہ ثانی اثنین کو غار والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان، یہ نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور کا کتنا اعجاز ہے، کتنا کمال ہے کہ حضور سے بڑھ کر تو کوئی امت کے لیے شفیق ہے ہی. اللہ رب العالمین نے یہ اگر زیادہ حصہ حضور کے بعد کسی کو عطا کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرنے والی سنت عطا فرمائے. ہمارے مزاج سخت ہیں، ہماری باتیں بھی سخت ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے سے جس وقت ناراض ہوتے ہیں تو پھر مدتوں ناراض رہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاق کا وہ حسن عطا فرمائے جو اللہ نے صدیق اکبر